السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ خدا کے کرم سے خوشیاں آپ کے آنگن میں مہکا رہی ہوں گی اور آپ خوشیوں کی جھولی میں جھول رہی ہوں گی۔ جی تو ہم کچھ آپ سے ہم خیالات ہونا چاہتے ہیں، اور ہم خیالی یہی ہے کہ یہ جو ہم سوشل میڈیا کے دور میں آ گئے ہیں، تو ہمیں جینا بھی سوشل میڈیا کے طور پر ہی آ گیا ہے۔ آنا نہیں چاہیے لیکن آ گیا ہے۔ پہلے جو محبت میں شدت ہوا کرتی تھی وہ ایک خط پر منحصر ہوا کرتی تھی۔ جب خط ملتے تھے تو روحوں کی باتیں ہوتی تھی، ایک جسم و جاں کی کشش نہیں ہوتی تھی۔ یہی سوچتے تھے کہ یہ جو خط اپنے محبوب کی رسائی ہوں گے تو اس پر ہمارے خیالوں کی برسات ہوگی، اور وہ اتنا خوش ہوگا کہ جیسے وہ اپنی خوشیوں کو کسی بھی الفاظوں میں بیان نہ کر سکتا ہو۔ اسی طرح آج کل کے دور کی بات کرتے ہیں تو محبت آسان ہو گئی ہے، اس سے بھی آسان ملنا ہو گیا ہے، اس سے بھی آسان روٹھنا ہو گیا ہے، اس سے بھی آسان اقرار ہو گیا ہے، اس سے بھی آسان اظہار ہو گیا ہے۔ جب ہم آسانی کی بات کرتے ہیں تو یہاں ایک دن میں محبوب مل جاتا ہے اور 5 دن میں محبوب جدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پیچھے یا پچھلے دور کی بات کرتے ہیں تو یہی لگتا ہے کہ وہ محبوب ہمیں جب ملتا تھا تو بہت ہی محنت کرنی پڑتی تھی، بہت ہی مشقتیں کرنی پڑتی تھیں، لیکن اب محبوب 5 منٹ میں مل جاتا ہے تو 5 منٹ میں روٹھ بھی جاتا ہے۔ آج کل کی محبت بہت ہی بھیانک رخ موڑ چکی ہے۔ آج کل ہر 5 منٹ میں محبوب بدلائے جاتے ہیں، ہر 5 منٹ میں محبوبائیں چینج ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی کس کا بوائے فرینڈ بنا ہوا پھرتا ہے تو کبھی کوئی کسی کی گرل فرینڈ بنی ہوئی پھرتی ہے۔ آج اس دل میں جتنے لوگ بستے ہیں اتنے ہی خیال آتے ہیں، لیکن ہم جب پہلے کی بات کریں گے تو پہلے ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ اس دل پر ایک ہی شخص کا حق ہوا کرتا تھا اور وہی شخص اسی دل میں بسا کرتا تھا۔ آج کل ایک لڑکی ہو یا ایک لڑکا ہو، ہم خود کی بات نہیں کر رہے یا ہم پوری کائنات کی بات نہیں کر رہے، ہم تقریباً ان انسانوں کی بات کر رہے ہیں جو آج کل ان مشغلوں میں مشغول ہو چکے ہیں۔ کہ ایک شخص، ایک لڑکا ہے جو 2-3 لڑکیوں سے بات کرتا ہے، اور ایک لڑکی ہے جو 3-4 لڑکوں سے بات کرتی ہے۔ ایک روٹھ جاتا ہے تو دوسرا اپنا لیتی ہے، اور لڑکا بھی ایک روٹھ جاتی ہے تو دوسری اپنا لیتی ہے۔ یہ کشمکش، یہ اذیتیں، یہ ٹائم پاس، اگر اس کو آپ لوگ محبت کہتے ہیں تو آپ جیسا بیوقوف، آپ جیسا خود غرض، آپ جیسا کہ میں وہ کون سے الفاظ کہوں جو اس مقدار کو ناپ سکے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایک واحد دل پر بہت سارے لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں؟ یہ وہی بادشاہی ہے جس کا بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے، جس کی سلطنت کا راجا یا رانی ایک ہی ہوتی ہے۔ ہم اس سلطنت کو بہت ہی گھٹیا رخ دے چکے ہیں۔ 5 منٹ میں رشتے تبدیل کر دیتے ہیں، 5 منٹ میں رشتے بنا لیتے ہیں، اور صحیح طریقے سے ایک ہی ہم تعلق نہیں بنا پاتے۔ رشتے یہاں بہت سارے مل جاتے ہیں، رشتے ہمیں خونی بھی رشتے ملتے ہیں، روحانی رشتے بھی ملتے ہیں، دوستی کے رشتے بھی ملتے ہیں، لیکن پتہ ہے رشتے چلتے کیسے ہیں؟ رشتے احساس سے چلتے ہیں، رشتے اچھی گفتگو سے چلتے ہیں، رشتے درگزر کرنے سے چلتے ہیں، رشتے صبر کرنے سے چلتے ہیں۔ ایک غلطی کی معافی نہیں ملتی ہے، اب ایک اسی غلطی کو ہم پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اتنا جھگڑا کرتے ہیں کہ اپنی
اس پاک صاف محبت کی جگہ نفرتیں پھیل جاتی ہیں، اتنی نفرتیں پھیل جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ دکھنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ پتہ ہے یہ سب کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی قدر نہیں کر رہے اور ہم اپنی لمٹس کراس کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں ایک جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لمٹس کراس کر دیتے ہیں، کہ ہمیں دوست کی سطح پر جو لمٹس ہوتی ہیں وہی دوستی کی سطح پر رہتی ہیں تو ہماری دوستی سالوں تک چلتی ہے۔ اگر ہم اس دوستی کو محبت میں تقسیم کرتے ہیں تو پھر وہ نہ محبت رہتی ہے نہ دوستی رہتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوستی میں محبت نہیں ہوتی، دوستی میں محبت ہوتی ہے لیکن ہر کسی سے تو نہیں ہوتی نا۔ اب یہاں دیکھیں تو ایف بی پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، آپ جہاں جاؤ سوشل میڈیا ایپس پر، تو پہلے دوستی ہوتی ہے پھر بعد میں محبت ہوتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ دوستی سالوں تک چلتی رہے، وہ دوست اپنی زندگی کا وہ سب کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ حال شیئر کرتا رہے جیسے وہ اور کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ہم دوستی کا رشتہ کیوں چنتے ہیں؟ یہ جو خونی رشتے ہیں ہمیں فطری طور پر ملتے ہیں، لیکن ہم جو دوست بناتے ہیں وہ واحد ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے، ہماری اپنی پسند ہوتی ہے، جو ہم خود وہ رشتہ بناتے ہیں۔ جو پہلے رشتے ہوتے ہیں وہ ہمیں خدائی طور پر ملتے ہیں۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو ہم خود بناتے ہیں، ایک دوستی والا، ایک محبت والا۔ ہم اتنے ناقص ہو گئے ہیں، اتنے مینس کے کمزور ہو چکے ہیں کہ 5 منٹ میں محبوب تبدیل کر دیتے ہیں، 5 منٹ میں دوست تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم رشتے کیسے اپنا سکتے ہیں یا ان رشتوں کو کیسے ہم تاحیات چلا سکتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں درگزر کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے احساسات کا بھرم رکھنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں جو رشتے ٹوٹتے ہیں غلط فہمیوں سے، جھوٹ سے، لالچ سے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اگر یہ آپ محبت میں رکھتے ہیں تو آپ کی محبت ناکام ہوگی، اگر آپ دوستی میں رکھتے ہیں تو دوستی بھی ناکام ہوگی۔ پر میں تو یہی کہوں گا یہ وہ 3 چیزیں ہیں، اگر یہ ان 3 چیزوں میں ایک بھی آپ کرتے ہیں کسی رشتے میں، کسی دوستی میں یا محبت میں، تو آپ ناکام ہوں گے، آپ کو رسوائیاں ملیں گی، آپ کو دکھ ملیں گے، آپ کو تکلیفیں ملیں گی، آپ کو اذیتیں سہنی پڑیں گی۔ اور اس اذیتوں کا جو ذمہ ہے وہ آپ پر جاتا ہے کہ آپ محبت میں، دوستی میں یا رشتہ داری میں جھوٹ کیوں بولتے ہیں، لالچ کیوں رکھتے ہیں، یا درگزر نہیں کرتے، یا ایک دوسرے کے فیلنگز کو نہیں سمجھتے۔ میں نے یہ شاید وائس کچھ زیادہ ہی بہت بڑی کر دی ہے، لیکن مجھے یہ وائس کرنے کا بہت شوق تھا کہ میں آپ جو دوست ہیں میرے، جو میرے بہت قریب ہیں، خاص نہیں ہیں میرے بہت قریب، کچھ ہی لوگ ہیں، ایک تو وہ میرے فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ میرے دوست بھی ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ میری لور بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہ وائس ان سب اپنے پیاروں کو ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ یار رشتوں کا بھرم رکھیں، احساسات کا بھرم رکھیں، اپنی مطلب کے لیے، اپنی لالچ کے لیے دوسرے کے احساس سے مت کھیلیں، دوسرے کے دل کو نہ جلائیں، کیونکہ یہ جب دل ٹوٹتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اب انسان ایک بار مر جاتا ہے، لیکن جب دل ٹوٹ جاتا ہے نا تب وہ بار بار مرتا ہے، ہر 5 سیکنڈ میں مرتا ہے، جب اسے اس کی یاد آتی ہے تو وہ مرتا رہتا ہے۔ یہ جو دل ٹوٹنے کی اذیت ناک لمحات ہوتے ہیں، یہ آپ کسی سے بھی نہ ایسی حرکت نہ کریں کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے، کوئی آپ کی وجہ سے رونا شروع کر دے، کوئی آپ کی وجہ سے اس خدا کی بارگاہ میں جھولی لے کے ہاتھ کھڑا کر کے اٹھ جائے کہ اس بندے نے، اس لڑکی نے
مجھے بہت دکھ دیے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں اپنے جو کام ہیں وہ آپ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن میرے بندے کو اگر آپ تکلیف دیتے ہیں تو پھر میں آپ کو کبھی بھی نہیں معاف کروں گا۔ تو ایک شعر ہے، اس میں ایک شاعر نے بہت ہی خوب طریقے سے کہا ہے کہ بے شک مندر مسجد دوڑو، پر کسی کے پیار بھرا دل نہ توڑو، کیونکہ اس دل میں دلبر رہتا۔ اس دل میں دلبر رہتے ہیں، وہ دل آپ نہیں توڑ سکتے۔ جس میں دلبر رہتا ہے وہ دلبر کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ وہ دلبر آپ کی ماں ہو سکتی ہے، وہ دلبر آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، وہ دلبر آپ کا محبوب ہو سکتا ہے، وہ دلبر آپ کا خدا ہو سکتا ہے، وہ دلبر آپ کا اپنا نبی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ دل دکھانے سے، دل ٹوٹنے سے، کسی کو اذیت دینے سے، کسی کو تکلیف دینے سے گریز کریں آپ۔ بس یہی میرا میسج ہے۔ اگر اس میسج کو آپ اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے شیئر کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لابھ حاصل ہوگا، اور آپ کو بہت ہی اچھی سوچیں سننے کو ملیں گی یا دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ جس سوچ کا میں حامی ہوں، جس سوچ کا میں قائل ہوں، وہ میں اپنی سوچ آپ سب کو بتا رہا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں میری سوچ سے کون متفق ہوگا یا کوئی نہیں ہوگا، لیکن میں نے اس دور کی یہ تلخ باتیں کہی ہیں، اور جو اس دور میں ابھی چل رہی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اپنے رشتوں کا بھرم رکھیں گے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اپنی پیاری دعاؤں کے ساتھ آرجے ساگر آپ سب دوستوں سے الوداع کہتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی اور پروگرام میں، پھر ملیں گے کسی اور جگہ پر۔ تب تک اپنا رکھیں خیال، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں رکھیں یاد۔ خدا حافظ۔